ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں رہتے ہوئے 8 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر ابھی تک آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہ بات حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے دل میں بھی گھر کر گئی کہ شاید اس کی قسمت میں اولاد نہ ہو، کیونکہ بڑھاپا سر پر آ گیا تھا۔ ان کی عمر 77 سال ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی جھانکنے لگی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کے پہلے فرد ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی اس معاملے میں نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سفیدی کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، یہ بزرگی کی علامت ہے۔ تب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اے اللہ میری بزرگی کو بڑھا دے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگیں، اللہ کے خلیل، میں اپنی خادمہ ہاجرہ آپ کو ودیت کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، شاید اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش موجزن ہو گئی۔ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور نماز کے بعد دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین، اے رب کریم مجھے ایک نیک سا بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ ایک نیک طبیعت، فرما بردار اور خوش شکل بیوی تھیں۔ مصر کی شہزادی اور ناز و نام میں پلی تھیں، اچھے برے کی تمیز تھی، سلیقہ مند اور صابرہ و شاکرہ تھیں۔ نیکی اور دینداری خلیل اللہ کے گھرانے سے سیکھ لی تھی۔ جب خبر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً راضی ہو گئیں اور پھر درجہ خادمیت سے مقام زوجیت میں داخل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جب جیسا کام کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اسے کسی سبب وسیلے اور مددگار و مشیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رب ذوالجلال کی مشیت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت و دانائی اور بہتری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئیں اور ان کے بتانے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حضرت ہاجرہ کے جی میں برتری والا عنصر گھر کرنے لگا، اور پھر وہی ہاجرہ جو پہلے اونچی نہیں بولتی تھیں، اب بات بات پر حضرت سارہ سے بحث و تکرار کرنے لگیں۔ اس بات کا تذکرہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مناسب سا سلوک کرو۔ تب حضرت سارہ اس کا محاسبہ کرنے لگیں، اور پھر جب بات ناگوار موڑ تک جا پہنچی تو اس نے حضرت ہاجرہ کو حلفاً دھمکی دے دی کہ اگر تو باز نہ آئی تو میں تیرے 2-3 اعضاء ضرور کاٹ دوں گی۔ حضرت ہاجرہ ڈر گئیں کہ سارہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کمر کے گرد پٹکا باندھا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس پٹکے کے ایک طرف پیچھے کی جانب کھلی چھوڑ دی کہ جو زمین پر گھسٹتی آئے تاکہ اس کے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں اور حضرت سارہ اسے تلاش نہ کر سکے۔ دنیا میں یہ پہلی عورت تھی کہ جنہوں نے اپنی کمر کے گرد پٹکا باندھنے کی ابتدا کی۔ چلتے چلتے راستے میں واقع ایک چشمے پر آ گئیں۔ آرام کے لیے بیٹھیں تو ایک فرشتہ غیب سے مخاطب ہوا، اے نیک بی بی، کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی تو پہلے سے بھری بیٹھی تھیں، زارو قطار رونے لگیں۔ جب جی ہلکا ہو گیا تو بولیں، بس اب مجھے واپس نہیں جانا، ان لوگوں کو تو کسی کی قدر ہی نہیں، جب دیکھو لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، اور اب تو میری جان کے درپے ہو گئی ہیں۔ کیا میری خدمت کا یہ نتیجہ نکلا؟ فرشتے نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بی بی گھبرانا نہیں چاہیے، چلو اٹھو اور گھر جاؤ، تمہیں اللہ رب العزت ایک عظیم فرزند عطا کرنے والا ہے جو نبی بھی ہوگا اور کئی قبیلوں کا جد امجد بھی، تم اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ نیک بی بی یہ ساری باتیں سن کر خوش ہو گئیں اور پھر گھر لوٹ آئیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے بی بی سے پوچھا تک نہیں کہ کہاں گئی تھیں اور کہاں سے آئی ہو۔ دن اسی طرح گزرتے رہے حتیٰ کہ ولادت کے دن قریب آ گئے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی اور یہ بچہ شام کے علاقے فلسطین میں ہیبرون کے مقام پر پیدا ہوا۔ بچے کی ولادت سے گھر میں خوشیاں دوبالا ہو گئیں اور سب کے جی مسرور ہوئے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے دونوں بیویوں کے دل آپس میں دور ہوتے چلے گئے۔ شیطان نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، حضرت ہاجرہ کے جی میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے، لہٰذا ان کی قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ ادھر حضرت سارہ کے جی میں یہ بات ڈالتا کہ حضرت ہاجرہ تو ایک خادمہ تھیں، اگر تم نکاح کی اجازت نہ دیتیں تو اسے نعمت کیسے مل سکتی تھی۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوشش تو بہت کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ اس موضوع پر سارہ کی بات مانی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب اس سے مشورہ کیا تو اس نے اپنی قسم پوری کرنے والا ارادہ بھی دہرا دیا اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہاجرہ کو بچے سمیت کہیں دور چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی ہجرت والی بات تو منوعاً تسلیم کر لی، مگر اعضاء کاٹنے والی قسم میں سفارش کی کہ اس معاملے میں سارہ نرمی کرے۔ چنانچہ وہ مان گئی اور اس نے حضرت ہاجرہ کے دونوں کان چھید ڈالے، اور یہ دنیا کی پہلی عورت تھی جس کے کان چھیدے گئے۔ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجی گئی سواری براق پر ہاجرہ اور اسماعیل کو سوار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحر احمر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سرزمین عرب میں فاران کی پہاڑیوں کی وادی بطحا میں آ داخل ہوئے۔ یہ وہ وادی ہے جس کے چاروں اطراف میں خشک پہاڑ ہیں اور یہاں سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ وادی تنگ اور گہری جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے ایک پیالے کی مانند نظر آتی تھی۔ اس کا مشرقی حصہ اونچا اور مغربی ڈھلوان تھا۔ شمالی اور جنوبی پہاڑیوں کی اونچائی نے وادی کو ایک مضبوط قلعے کی فصیلوں جیسی شکل دے رکھی تھی، اور پھر چاروں طرف میں سینکڑوں میلوں تک خشک پہاڑوں کے پھیلے ہوئے سلسلے نے پورے علاقے کو ایک مہیب شکل عطا کر رکھی تھی۔ کسی زیرو کا اس طرف آ نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یہ علاقہ جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور اس پر فتح الباری کی شرح کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ماں ہاجرہ سمیت انہیں اس جگہ پر لے آئے کہ جہاں آج کل مکہ اور مکہ میں جہاں مسجد حرام واقع ہے۔ انہوں نے ان دونوں ماں بیٹے کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا جو اس مقام سے تھوڑا سا اوپر والی جانب تھا، جہاں آج کل آب زمزم واقع ہے، یعنی مسجد کی مشرقی بلند جانب میں یہ درخت بارش کے پانی سے پروان چڑھا تھا۔ اس وقت مقام مکہ میں آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا، البتہ بیت اللہ شریف کی بنیادوں کے نشانات باقی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر بہت پہلے کوئی گھر آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور واپس چلنے لگے۔ اسماعیل ان کے پیچھے دوڑیں اور پوچھا، اے اللہ کے خلیل، ہمیں یہاں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر دریافت کیا مگر کوئی جواب نہ پایا۔ تیسری بار بڑی بےتابی سے پوچھا مگر جواب نہ ملا۔ آپ معاملہ سمجھ گئیں، لہٰذا آخری سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جواب ملا، ہاں۔ تب انہوں نے کہا، پھر تو پروردگار ہماری حفاظت ضرور کرے گا اور میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ واپس اپنے بیٹے کے پاس پلٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے قداء کی راہ میں جب مقام ثنیہ پر پہنچے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں پیچھے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے، اے رب کریم، میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک ایک ایسی وادی بطحا میں بسا کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے حکم سے میں یہ اس لیے کر کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو درستی سے قائم اور ادا کر سکیں۔ بس تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں، انہیں طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا کرتے رہنا تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ اور اس طرح کی دوسری دعائیں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر بیٹھے اور واپس ہیبرون میں آ گئے۔ ادھر ہاجرہ کا یہ حال گزرا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، حتیٰ کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ وہ خود بھی پیاسی ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ بچہ پیاس کے مارے تڑپنے لگا۔ اس کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ گئی اور اس ارادے سے کہ شاید کوئی بشر نظر آئے اور اس سے کھانے پینے کو کچھ طلب کریں، وہ قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اپنے پروردگار سے آہوزاری کرنے لگیں، پھر وہاں سے اپنا کرتا سمیٹتے ہوئے نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے۔ نالا عبور کر کے وادی کے پار مروہ پہاڑی پر جا چڑھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگیں مگر کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا۔ یہاں بھی کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا اور اس سے مدد کی التجا کی، پھر واپس اتریں اور نشیب میں دوڑتی ہوئی صفا پر آئیں۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ہر چکر پر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عیادت بھی کرتی جاتی تھیں اور یہ بھی دیکھتی جاتی تھیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی، مگر ہر بار اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔
جب 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ چونکہ آہو فریاد میں مشغول تھیں اس لیے اپنے آپ سے کہنے لگیں چپ رہے۔ پھر کان لگائے تو وہی آواز سنی، تب زور سے پکاریں اللہ کے بندے میں نے تیری آواز سن لی ہے، تو ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے تو ضرور کر۔ پھر دیکھا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگیں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا تمہیں وہ کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ جواب دیا اللہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تم دونوں کو وہی کافی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی یا پنکھ مار کر زمین کھود ڈالی جس سے پانی نکل آیا اور ایک تیز چشمہ بہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ارد گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل میں جمع کرنے لگیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے جا رہی تھیں زم 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 زم، رک جا، اور چلوں سے پانی لے کر مشک بھی بھرتی جاتی تھیں۔ جیسے جیسے پانی لیتی جاتی تھیں وہ چشمہ اور جوش مارتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتیں اور چلو بھر بھر کر مشک میں جمع نہ کرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا۔ باہر کیف حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا تم جان کی فکر نہ کرو، اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور اہل وادی کے لیے بھی۔ یہاں ایک اللہ کا گھر ہے جو کہ منہدم ہو چکا ہے، اسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو برباد نہیں کرنے والا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور انبیاء کرام اس کا حج کیا کرتے تھے۔ اس وقت کعبے کا یہ حال تھا کہ ٹیلے کی طرح زمین سے اونچا تھا، اس کے دائیں اور بائیں طرف سے برسات کا پانی نکل جاتا تھا۔ زمزم کا چشمہ اپنی سبک رفتاری کے ساتھ بہتا رہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اس پانی پر ہی گزارا کرتے رہے۔ یہ پانی پیاس بھی بجھاتا تھا اور بھوک بھی مٹاتا تھا۔ انہوں نے ایک مدت اسی طرح گزاری ہوگی کہ یمن کے ایک بڑے قبیلے بنو جرہم کے بعد صحرا نورد خانوادوں کا گزر ادھر سے ہوا جو کدا کے راستے مکہ کی بلند جانب سے مالہ کی طرف آ رہے تھے، اور انہوں نے مکہ نشیب میں پڑاؤ کیا تھا۔ دیکھا کہ ایک پرندہ فضا میں گھوم رہا ہے، کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر چکر لگا رہا ہوگا، مگر ہم تو اس وادی سے خوب واقف ہیں، ہمارا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے لیکن کبھی پانی نہیں دیکھا۔ انہوں نے تحقیق کے لیے 1-2 آدمیوں کو بھیجا، وہ آئے اور پانی دیکھ کر واپس چلے گئے۔ جا کر خبر دی کہ پانی بھی ہے اور پانی کے پاس ایک بی بی اپنے بچے سمیت موجود ہے۔ ان میں سے چند سرکردہ لوگ آئے اور انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے بات چیت کے بعد عرض کی کیا وہ انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں، مگر پانی پر حق ہمارا ہی رہے گا۔ اس شرط کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے خیمے وادی میں لے آئے۔ حضرت ہاجرہ تو خود چاہتی تھیں کہ یہاں کوئی سکونت اختیار کرے۔ ان کے آنے سے رونق ہو گئی۔ بنو جرہم کی عورتیں اور بچے بھی تھے۔ چند دنوں میں ہی ہاجرہ اور اسماعیل ان میں گھل مل گئے، یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ قبیلے کا سردار مزاس بن عمرو ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا اور مستقل طور پر یہاں رہائش کا پروگرام بنا لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیابان جنگل ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا۔ دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے بنتے اور گزرتے چلے گئے۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس پاکیزہ بستی والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ پہلے پہل غلہ بانی اور جنگلی شکار ان کی گزران تھے، پھر جیسے جیسے باقی دنیا کے ساتھ ان کے روابط بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کی بستی شہر میں تنگ دستی خوشحالی میں اور غلہ بانی تجارت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فاران کی گرم اور خشک پہاڑیوں میں گری وادی بطحا کے اندر چھوڑنے کے بعد انہیں بھول نہیں گئے، بلکہ ہر ماہ ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے یہاں تک براق پر آتے اور ایک پہر ان کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس چلے جاتے رہے۔ ادھر ارض شام میں ان کی دعوت دن بدن پھیلتی چلی گئی اور آپ کے مسلمان ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر جس طرح اللہ رب العزت نے ان کی دعوت میں برکت دی اور اسے پھیلا دیا، اسی طرح آپ کے اموال اور حکومت میں بھی وسعت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پہلے فرد ہیں جنہوں نے دنیا میں ضیافت کی روایت قائم کی، اور اسی طرح آپ دنیا کے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے سرید بنایا۔ آپ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور جس دن کوئی مہمان نہ آتا آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی، کھانا بھی نہ کھاتے۔
آپ کی یہ سنت حسنہ تمام اہل ایمان میں پھیل گئی، اور یہ بات ایک علامت کے طور پر معروف ہو گئی کہ جس کے ساتھ دشمنی کرنا یا اس سے بدلہ لینا مقصود ہو، اس کے گھر سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، تاکہ میزبان دھوکے میں نہ رہے اور اپنا دفاع کر سکتا ہو تو کر لے۔ اسی طرح میزبان بھی گھر آئے مہمان پر زیادتی نہیں کرتا تھا۔ وقت کا دھارا بہتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10-11 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر ایک رات اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوقت سحر خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ اگلا دن بڑی بے چینی سے گزرا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اگلی رات آئی تو یہی خواب پھر دکھائی دیا۔ دوسرے دن اور زیادہ بے چین ہوئے مگر کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ اسی کلفت میں سارا دن گزرا اور پھر تیسری رات سر پر آ گئی۔ اللہ کی تعریف و تمجید اور ذکر و اذکار کے بعد اپنے بستر پر لیٹ رہے۔ چند گھڑیوں کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ سحر کے وقت پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ تب آپ علیہ السلام اٹھے، طہارت حاصل کی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ دعا کی کہ اے باری تعالی، اگر تیرا حکم ایسا ہی ہے تو پھر مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ ادھر آج والا دن آپ علیہ السلام کا موعد سفر بھی تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی سارا سے کہنے لگے کہ آج ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں اور ممکن ہے کہ واپسی میں کچھ دیر ہو جائے، لہذا اندیشہ نہ کیجیے گا۔ پھر تیاری فرمائی اور جبرائیل امین علیہ السلام کی رفاقت میں براق پر سوار ہو کر بوقت اشراق وادی بطحا میں اپنے مکی اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بھی حسب عادت آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ صبح ہی صبح جب انہیں اپنے سامنے پایا تو بہت خوش ہوئے۔ جلدی سے دسترخوان چن دیا گیا اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیے بستی سے باہر وادی مینا کی طرف چل دیے، اور جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ان کے پہلو بپہلو اپنی ننھی منھی ٹانگوں کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا کرتا تھا اور اب 11-12 سال عمر ہونے کے باوجود مسابقت میں اپنے ابو جان کے برابر آ گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی رس بھرے الفاظ کے ساتھ مشفقانہ لہجے میں گویا ہوئے، بیٹا میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس ننھے منھے مجاہد کو ساری بات سمجھائی۔ جانے پدر، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، اور پھر دیکھو نا کہ ہم سب اس کی امانت ہی تو ہیں، وہ جب چاہے ہمیں واپس لے لے، دیکھ لو اب تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ادب و احترام سے عرض کرنے لگے، بابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا دل ہلا دینے والی یہ مصمم گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے کہ وادی مینا شروع ہو گئی۔ شیطان لعین ساری باتیں سن کر جل بھن گیا کہ باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس حد تک تیار ہو گئے ہیں۔ اپنے جی میں کہنے لگا، اگر آج میں انہیں اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر سکا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکوں گا۔ فوراً پیچھے کی جانب دوڑا اور ایک مسکین سے آدمی کی شکل میں اماں ہاجرہ کے پاس آ گیا۔ بڑی روحانسی سی شکل بنا کر ڈبڈباتی آنکھوں سے گویا ہوا، اماں جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہنے لگیں، دونوں باپ بیٹا اپنی کسی ضرورت سے باہر گئے ہوں گے۔ شیطان کہنے لگا، نہیں ہاجرہ بی بی نہیں، آپ کو دھوکا ہوا ہے، اٹھیں اور کچھ کر لیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، وہ ایسا کیوں کرنے لگے ہیں؟ شیطان نے آخری جال پھینکتے ہوئے کہا، بی بی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ساری بات سمجھ گئیں، بڑے اطمینان سے جواب دیا، اگر وہ اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھانا۔ شیطان کو منہ کی کھانی پڑی اور ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلا۔ تب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے دوڑا اور اپنی اصلی شکل میں آ کر اسماعیل علیہ السلام کے جی میں وسوسہ پیدا کرنے لگا، اسماعیل تمہارا باپ تمہیں کہاں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ ننھے مجاہد نے جواب دیا، اپنی کسی ضرورت سے مینا لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، تو پھر یہ رسی اور چھری ساتھ میں کیوں ہے؟ اسماعیل بچ جاؤ، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ تھی۔ آپ نے خیال کیا وہ مجھے ذبح کیوں کرنے لگے؟ شیطان نے بڑے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی ٹھوس لہجے میں جواب دیا، تب انہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اے ملعون، یہاں سے بھاگ جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان لعین کو جب یہاں بھی اپنا کام بنتا دکھائی نہ دیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور وہیں اپنی بات کرنے لگا۔ آخر کار یہاں بھی رسوا ہوا۔
مگر کچھ ہی دیر کے لیے، کیونکہ یہ مردود ہستی چین سے بیٹھنے والی نہیں۔ اس کی آخری دم تک کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے پھیر ہی لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کے ساتھ تھے اور اس خبیث کا تماشا دیکھتے جا رہے تھے، مگر آپ کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے ذمے دونوں باپ بیٹے کی رہنمائی تھی، چنانچہ وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو شیطان نے ایک بار پھر راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور ہر ایک پر اللہ اکبر کہہ کر اسے مارتے چلے گئے۔ شیطان لائن ہائے ہائے کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، مگر اتنا ڈھیٹ ہے کہ بار بار ذلیل ہونے کے باوجود باز نہیں آتا۔ جب دونوں باپ بیٹا جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچے تو پھر شیطان سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا ابراہیم میں تمہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح اللہ اکبر پکارتے ہوئے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ ظالم وہاں سے چیخیں مارتا ہوا دوڑا اور نہ جانے کہاں دفن ہو گیا۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے دونوں باپ بیٹا جب چلتے چلتے میناب میں مسجد خیف کی جگہ ایک اونچے مقام صخرہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام نہر کی نشاندہی کی اور خود غائب ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سفید رنگ کا ایک لمبا کرتا پہن رکھا ہے اور اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ یہ مطیع و فرما بردار ننھا مسلم اپنے عظیم باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی رقت آمیز باتیں کرنے لگا ہے۔ ابو جان میرے پاس اس قمیص کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ جس میں آپ مجھے دفن کر سکیں، ذبح کرنے کے بعد اسی میں ہی مجھے دفن کر دینا۔ بابا جان جب کسی جاندار پر چھری چلتی ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، آپ چھری کو بہت تیز کر لیں تاکہ کاٹنے میں آسانی رہے، میرے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح باندھ لیں تاکہ ذبح کرتے وقت میں ہل جل نہ سکوں اور چھری چلانے میں آسانی رہے۔ بابا جان جب آپ چھری پھیرنے لگیں تو اپنے کپڑے ضرور سمیٹ لینا تاکہ ان پر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں کہ جنہیں دیکھ کر امی جان سے صبر نہ ہو سکے اور وہ رونے لگ جائیں۔ بابا جان مجھے ذبح کرتے وقت جی کڑا کر کے چھری پھیرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کانپنے لگیں اور ہمارا یہ عمل رائے گاں جائے۔ بابا جان میری قربانی کے بعد خود بھی صبر کرنا اور میری امی کو بھی دلاسا دینا کہ بیٹے تو شاید اللہ آپ کو اور بھی دے دے، مگر اس کی راہ میں قربان ہونے والا اسماعیل ممکن ہے کوئی اور پیدا نہ ہو سکے۔ بابا جان چھری ذرا تیز تیز چلانا تاکہ موت کی گھڑیاں آسانی سے گزر جائیں، اور پھر جب واپس پلٹیں تو میری اماں کو میرا سلام ضرور کہنا۔ یہ ننھا مجاہد جیسے جیسے دل ہلا دینے والی معصومانہ گفتگو کیے چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کا ایک ایک لفظ ملائکہ کے دلوں میں پیوستہ ہوتا جا رہا تھا، اور سب کے سب اس حقیقت پسندانہ وصیت سے کانپ اٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے معصوم ہونہار اور اکلوتے لخت جگر کے جگر پاش جملوں سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی رہا نہ گیا، اور وہ بھی آپ علیہ السلام سے لپٹ کر آنکھوں سے آنسوؤں کے بادل برسانے لگا۔ چند گھڑیاں اسی کیفیت میں گزری ہوں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال گزرا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطانی چال ہو اور ہم مجرم ٹھہریں۔ آپ نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، اپنے جذبات کو تھاما اور بیٹے کو پیار کر کے خاموش کرایا۔ اسماعیل تم تو بڑے بہادر بچے ہو، اتنی جلدی پگھل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنسو پوچھتے ہوئے عرض کرنے لگے، نہیں بابا جان، یہ بات تو نہیں تھی کہ مجھے موت سے خوف آیا ہو، شیطان نے بہکایا ہو، میں تو یہ سوچ کر رو دیا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جان دی ہے، کاش کہ 1000 دی ہوتی اور میں ساری کی ساری اس کی راہ میں قربان کر دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آنسو پوچھتے ہوئے گویا ہوئے، تب کوئی بات نہیں، لو اب تیاری کریں تاکہ اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہونہار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قبلہ رخ لٹا کر پہلے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر چھری تیز کرنے لگے۔ آسمانوں پر فرشتے پروں کے پر باندھے یہ عظیم عمل بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ سب کے جی دھڑک رہے تھے کہ زمین پہ آج کیسا انوکھا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اپنے مالک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہوئے تو اس نے عرض کی، ابا جان مجھے اوندا لٹا لیں، یا جیسے آپ بچڑے ذبح کرتے ہیں ویسے قبلہ رخ کر لیں تاکہ میرے چہرے پر نظریں پڑنے سے آپ کا دل پسیج نہ جائے اور اس سے آپ کے ارادے میں گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ رخ پیشانی کے بل لٹا کر اپنا بایاں ہاتھ اسی کی گدی پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے چھری اسی کی گردن پر، آنکھیں بند کر کے ہاتھ کو حرکت دینا ہی چاہتے تھے کہ آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
ابراہیم رک جا، اسماعیل کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم تو آزمائشوں میں ڈال کر اسی طرح نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی جو جبل صبیر سے آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز کے رخ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت قسم کا مینڈھا لیے کھڑے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے سے منع کر رہی ہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے اس مینڈھے کو نیچے اتار لائے۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغام کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سے پہلے کہ جو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھیں بند کیے جب قربان ہونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے تو اپنے آپ کو کچھ لمحوں بعد جنت میں داخل ہونے والا تصور کرنے لگے تھے، مگر وقت اپنی فطری رفتار کے ساتھ جب آہستہ آہستہ سرکتا رہا، سیکنڈ سے منٹ بنتے رہے اور بابا جان کا چھری والا ہاتھ حرکت میں آتا محسوس نہ ہوا اور نہ ہی جب کوئی آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا ابو جان مجھے ذبح کیوں نہیں کر رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھا تو اس کے ابو جان ایک خوبصورت سا موٹا تازہ مینڈھا پکڑنے ایک پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں جسے لگتا ہے کسی نے قابو کیا ہوا ہو۔ اسے پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹا کو مبارکباد دی کہ اللہ نے ان کی قربانی ذبح ہوئے بغیر ہی قبول کر لی ہے اور اس کے بدلے یہ عظیم قربانی عطا کی ہے۔ پھر ان کے پروردگار کا پیغام و سلام ان تک پہنچایا اور کہنے لگے، ابراہیم میں تمہارے پروردگار کی طرف سے کچھ فرمانی پھول لے کے آیا ہوں۔ یہ مینڈھا کہ جس کا نام جریر تھا، اس کا رنگ سفید، سینگ کنڈے، چاروں کھروں، آنکھوں اور پیٹ پر سیاہی بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ 40 سال تک یہ مینڈھا جنت کے سرسبز و شاداب میدانوں میں چرتا رہا تھا اور فرشتے اس کے چرواہے تھے۔ اسے اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق فرمایا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے کسی بھیڑ بکری سے پیدا نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ امر کن سے معرض وجود میں آیا تھا اور آج بحمداللہ یہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹا نے اسی رسی کے ساتھ کہ جس سے اسماعیل علیہ السلام کو باندھا گیا تھا اس مینڈھے کی ٹانگیں کس کر باندھ دیں اور اسی چھری کے ساتھ کہ جس سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے جانا تھا اس جنتی مینڈھے کو ذبح کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر دوحہ اور آب زمزم کے پاس اپنے گھر آ گئے، جبکہ ذبیح اللہ رسی، چھری اور دیگر چیزیں تھامیں ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت اور ایک مذبوح مینڈھے کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ اللہ کے خلیل میں تب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما لے، مگر آپ تو اسے صحیح سلامت واپس لے آئے ہیں، اور یہ مینڈھا کہاں سے پایا؟ ماجرا کیا ہے؟ اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہاجرہ نے بے صبری سے ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اللہ کی بندی ذرا حوصلہ تو کر، تمہیں ساری بات بتلائے دیتے ہیں، لاؤ پہلے پانی پلاؤ۔ اور پھر قبل اس کے کہ ہاجرہ پانی پلانے کو اٹھتیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑتا ہوا گیا اور کٹورا پانی کا بھر لایا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو پورا واقعہ سنایا اور خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اٹھیں اور وضو کیا اور قیام و رکوع کے بعد سجدے میں گر گئیں۔ تشکر کے آنسوؤں نے جھڑی لگا دی۔ اللہ میں تیری عاجز بندی کن لفظوں سے اور کس انداز سے تیرا شکریہ ادا کروں کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے تمام جانوں کے خالق و مالک، اے رب کریم، تیری عظیم قدرت اور تیری ذات کے مرتبہ و جلال کو جیسے لائق ہے میں اسی طرح تیری حمد و ثناء جمیل کرتی ہوں۔ اس طرح کی بے شمار حمدیہ مناجات کے ساتھ حضرت ہاجرہ نے اپنے سجدے کو پورے استغراق کے ساتھ اتنا لمبا کیا کہ ارد گرد کا کچھ ہوش نہ رہا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھے اور مینڈھے کی کھال اتارنے لگے، پھر اس کی سری کو جدا کر کے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ خشک ہونے پر اسے بطور نشانی محفوظ کر لیا جائے۔ گوشت کو تمام بستی والوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنو جرہم کو جب واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اس مقدس گھرانے کو بہت عظیم جانا اور پھر ان کے دل اس خاندان کی محبت سے بھر گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب و کامران واپس لوٹے اور فلسطین میں جا کر دعوتی سرگرمیوں میں مگن ہو گئے۔